بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر ولیم بروک صحیح لائن پر سوچ رہا تھا، اگرچہ وہ پوری طرح حدیقہ کی دیوانگی کو نہیں سمجھتا تھا کہ وہ میری خاطر کس طرح دن رات جاگتی ہے اور میرے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی ہے۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میکی اور حدیقہ کئی مقامات پر ایک جگہ دیکھے گئے ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ قلعے میں داخل ہونے کی حماقت کرے گی، اور میں بھی اعتراف کر رہا تھا کہ اگر اس نے واقعی یہ حماقت کی تو میری پریشانیاں بڑھ جائیں گی، لیکن میں کسی طرح اسے حماقت سے باز نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے آس پاس جو مجاہدین تھے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، وہ تینوں ہی عربی زبان بولتے تھے۔ اب وہ مزید جان بازوں کی ٹیم بنا کر ادھر آئے گی تو میں ان کے چہروں سے اور ان کے لب و لہجہ سے آشنا نہیں رہوں گا۔ میرا وہ بیگ جس میں کرسٹوفر میکی کے اہم کاغذات اور ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا حدیقہ کے پاس رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر ولیم بروک کے دماغ سے پتا چلا اس کے پاس ایسا کوئی بیگ نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا فرار ہونے والے مجاہدین اسے لے کر چلے گئے تھے۔ میں حدیقہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہر پہلو پر غور کر رہا تھا۔ آخر یہ تجویز سوچی کہ قلعے کے ساحلی حصے پر ہمارے مجاہدین نے قبضہ جما رکھا ہے، ان میں سے کسی ایک کو کنٹرول ٹاور پر بھیجوں۔ وہاں ریڈیو سگنل، فلیگ سگنل، لائٹ سگنل کے علاوہ ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا، وہ مجاہد وہاں سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ میرا ٹرانسمیٹر اگر کسی بھی مجاہد کے پاس ہوتا تو ان کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے گا اور میں اس کے ذریعے پیغام پہنچا دوں گا کہ حدیقہ کو فی الحال قلعے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باتھ روم کے اندر ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، پھر پتا چلا وہاں بھی ایک اسپیکر کہیں نصب کیا گیا ہے۔ پھر سی سرپینٹ کی آواز سنائی دی، میکی بہت ہو چکا، باتھ روم سے نکل آؤ، ہم تمہیں صرف 1 منٹ کی مہلت دیتے ہیں، دوسرے منٹ میں یہ باتھ روم گیس چیمبر بن جائے گا، یہاں تم گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، باہر نہیں نکل سکو گے کیونکہ ہم دروازے کو باہر سے لاک کر دیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گیس دوسرے کمرے تک پہنچے گی، فیصلہ کرو، صرف 1 منٹ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں مس گائیڈ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیسے آ گئے؟ میں نے ایک سر دہا بھر کر کہا، آدمی جنت میں اکیلا نہیں ہو رہ سکتا، باتھ روم میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ پہلوان نما شخص کمرے میں آ گئے۔ ایک پہلوان باتھ روم کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا، دوسرا کمرے کے دوسرے دروازے پر جم گیا۔ وہ بولی، اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو یہ دونوں تمہاری پٹائی کریں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کا مقابلہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں بڑی آسانی سے دونوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن ان کے بعد کچھ اور آ جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا، میں خواہ مخواہ تھکنا نہیں چاہتا تھا۔ آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مس گائیڈ نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تمہارے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے، کیا یہ غلط ہے؟ غلط ہے، جھوٹ مت بولو، ابھی تمہارا معائنہ کیا جائے گا، ایک پلاسٹک سرجری کا ماہر یہاں موجود ہے، ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے چہرے کا معائنہ کرے تم خود ہی حقیقت بیان کر دو۔ میں کہہ چکا ہوں، دوسرا سوال پوچھو، تم پاکستان سے آئے ہو، کیا یہ غلط ہے؟ غلط ہے، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا کوئی ماہر پاکستانی بھی آیا ہے جو میرا معائنہ کر کے بتائے گا کہ میں پاکستانی ہوں؟ مس گائیڈ نے ایک پہلوان کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا، سرجنی سے کہو اپنے آلات لے کر آئے اور اسے بے نقاب کرے۔ میں جانتا تھا کہ کسی طرح بھی میرا بید نہیں کھلے گا۔ ڈاکٹر شیفرڈ ایسے انسانوں کی کھالوں سے استفادہ کرتا تھا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈائی سیکشن کے لیے آتے تھے۔ ان سے بچ رہنے والی کھالوں کے ریشے سرجری کے لیے محفوظ کر لیے جاتے تھے۔ جب یہ کسی زندہ انسان کے چہرے پر سرجری کے وقت استعمال ہوتے تھے تو ذرا بھی مصنوعی چہرے کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ مس گائیڈ میرے چہرے کا طبی معائنہ کرانا چاہتی تھی اور سرجنی آ رہا تھا، اور وہ ظاہری معائنہ کرنے کے بعد طبی معائنے کے لیے ضرور میرے چہرے کسی حصے سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے جاتا، اور میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پہلوان واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ مس گائیڈ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم سرجن کو بلا کر نہیں لائے؟ اس نے خاموشی سے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مس گائیڈ نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ سی سرپینٹ نے لکھا تھا، مس گائیڈ، یہ تھوڑی دیر بعد بی
بے نقاب ہو سکتا ہے، لیکن کنٹرول ٹاور میں میرا بیٹا اور 3 اہم افراد پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے اتر کر نیچے نہیں آ سکے۔ تمام چھاپہ مار اس حصے میں چھائے ہوئے، اس سے کہو مائکرو فون کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرے اور انہیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دے۔ سی سرپنٹ یہ باتیں اسپیکر کے ذریعے مجھ سے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کنٹرول ٹاور میں اس کا اپنا بیٹا پھنسا ہوا ہے۔ اس نے مس گائیڈ کو تاکید کی تھی کہ میرے سامنے کنٹرول ٹاور کا ذکر ہی نہ کیا کرے۔ مس گائیڈ نے کاغذ کو پھاڑ کر پردہ کرتے ہوئے کہا، یہاں مائکرو فون لایا جا رہا ہے، تم اس کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرو اور انہیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دو۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کس خوشی میں حکم دو؟ اسی وقت ایک مائک اسٹینڈ کے ساتھ لا کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے ٹھوک بجا کر دیکھا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے مسکرا کر مس گائیڈ کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میرے جان باز ساتھیو، کرسٹوفر میکی تم سے مخاطب ہے، توجہ سے سنو۔ تم نے قلعے کے اس حصے پر قبضہ جمانے کے بعد کنٹرول ٹاور کی طرف دھیان نہیں دیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی سی سرپنٹ اپنی جگہ سے چیخنے چلانے لگا، بند کرو بکواس، بند کرو، اسے مائک چھین لو۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے مائک چھینا جاتا میں نے کہا، میرے مجاہدوں، اس کنٹرول ٹاور میں سی سرپنٹ کا لاڈلا بیٹا پھنسا ہوا ہے، تم ہر لمحہ میری خیریت معلوم کرتے رہو، جیسے ہی میری سلامتی کو خطرہ ہو ویسے ہی لڑکے کو ٹھکانے لگا دو۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے دونوں پہلوانوں نے میری طرف چھلانگ لگائی تھی۔ میں کب خاموش بیٹھنے والا تھا، مائک اسٹینڈ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہاں سے چھلانگ لگا کر دوسری جگہ پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں میرے صوفے کے پاس گرے تھے اور میں دوسری جگہ کھڑے ہو کر اپنی بات پوری کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے للکارتے ہوئے کہا، سی سرپنٹ، تمہارا بیٹا کسی لمحے بھی اس دنیا سے اٹھنے والا ہے۔ سی سرپنٹ نے تڑپ کر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے وقوف ہو، ہٹ جاؤ، میکی سے دور ہو جاؤ، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ دونوں پہلوان صوفے کے پیچھے سے اٹھ کر حملہ کرنا چاہتے تھے، اپنے باس کا حکم سن کر وہیں رک گئے۔ میں نے مائک کے ذریعے کہا، میرے جان باز ساتھیو، ہر آدھے گھنٹے کے بعد میری آواز سنو، اگر میری آواز سنائی نہ دے تو سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں، لہذا دشمن کا بیٹا بھی نہیں رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے مائک اسٹینڈ کو مس گائیڈ کے سامنے رکھ دیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پچکارتے ہوئے کہا، ننھی بچی، اب تم ہر آدھے گھنٹے بعد مائکرو فون میرے سامنے لاؤ گی اور مجھے اعلان کرنے کا موقع دو گی۔ پھر میں نے سر اٹھا کر پوچھا، کیوں مسٹر سرپنٹ، میرا اعلان ہر آدھے گھنٹے بعد ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں ضروری ہے مس گائیڈ، تم آرام کرو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ میں مسٹر میکی سے گفتگو کروں گا، گفتگو پردے میں رہ کر نہیں ہوگی، میرے سامنے آؤ یا مجھے آنے دو۔ اس نے ایک پہلوان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، مسٹر میکی کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے مس گائیڈ کو دیکھا، وہ غصے سے تل ملا رہی تھی، پھر کہنے لگی، مسٹر سرپنٹ، وعدے کے مطابق یہ میں بھی اس گفتگو میں شریک ہوں گی۔ تم نے ڈاکٹر ولیم بروک سے وعدہ کیا تھا کہ اس معاملے سے ہمیں الگ نہیں رکھو گے۔ سی سرپنٹ کی آواز سنائی دی، میں نے وعدے کے مطابق تمہیں موقع دیا، تم مسٹر میکی سے کوئی کارآمد گفتگو نہ کر سکی، اب مجھے کرنے دو۔ ایک پہلوان کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا، مختلف راہداریوں اور کمروں سے گزرتا ہوا سی سرپنٹ کی طرف جانے لگا۔ اس دوران مجاہدین کے دماغوں سے معلوم ہو رہا تھا انہوں نے اسپیکر کے ذریعے میری باتیں سن لی تھی، یہ طے کر چکے تھے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد میری آواز سنیں گے، آواز سنائی نہیں دے گی تو کنٹرول روم پر دعویٰ بول دیں گے۔ میں ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کے دور افتادہ حصے میں ایک بڑی سی میز تھی، اس میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر سی سرپنٹ بیٹھا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں کوئی ملزم نہیں ہوں اور تم کوئی منصف نہیں ہو کہ بیٹھے رہو، تمہیں میرے استقبال کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آگے بڑھا تو وہ بھی آگے بڑھتا ہوا آیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اس نے کہا، مسٹر میکی، ہم چاہیں تو ایک مستحکم دوستی کے رشتے میں منسلک ہو سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں اطمینان سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں مائک کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہاں آ جاؤ۔ اس میز پر ایک جگہ بہت سے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اس بٹن کو دباؤ گے تو مائک آن ہو جائے گا، تمہاری آواز یہاں سے مجاہدین تک پہنچے گی۔ میں نے پوچھا، اور کنٹرول روم تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بٹن کو دبانے سے۔ تو پھر اسے دباؤ اور اپنے بیٹے سے اور وہاں موجود 4 افراد سے کہو ہمارا ایک جان باز وہاں پہنچ رہا ہے، اس کے لیے کنٹرول روم کا دروازہ کھولا جائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ سی سرپنٹ نے غصے سے کہا، کیا تم مجھے بالکل ہی بے بس اور
مجبور سمجھتے ہو؟ مجھے غصہ آئے گا تو میں اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ جب تم پرواہ نہیں کرو گے اس وقت سوچوں گا کہ دوسری کون سی چال چلنی ہے۔ فی الحال جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ اچانک نرم پڑتے ہوئے بولا، دیکھو میکی، میرا بیٹا اور وہ چاروں کنٹرول روم میں محفوظ ہیں، تم یہاں محفوظ ہو، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے کہ تمہارا کوئی آدمی وہاں پہنچے؟ بہت ضروری ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تم قلعے کے اس حصے پر قابض ہو چکے ہو، ہمارے آدمی وہاں مداخلت نہیں کر سکتے، پھر تمہیں کس بات کا اندیشہ ہے؟ سمندری راستے سے تمہارے مسلح آدمی وہاں پہنچ سکتے ہیں، مانا کہ وہ بڑا گیٹ بڑے مجاہدین نے بند کر دیا ہے، لیکن تمہارے آدمی کمند ڈال کر قلعے کے اندر آ سکتے ہیں، اس لیے ہمارے کسی مجاہد کا تمہارے بیٹے کے قریب رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہارا اعتراض فضول ہے، یوں بھی تمہارا بیٹا جان بلی اپنے لوگوں کے ساتھ کنٹرول روم میں محصور ہے، وہاں سے نکل کر کسی طرح تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ پھر میرے آدمیوں میں سے کوئی وہاں پہنچ جائے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں مانتا ہوں وہ محصور ہے، میرے پاس نہیں آ سکتا، مجاہدین سے دور ہے، اسے دور رہنے دو، اسی طرح محفوظ رہنے دو، پلیز مجھ سے کوئی بھی شرط منوا لو، مگر میرے بیٹے کے دشمن نہ بنو۔ جب کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی سلامتی کے لیے گڑ گڑاتا ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تڑپتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، ان سے ہمدردی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے جان دے کر بھی ان کے کام آؤں، لیکن سی سرپینٹ، تم نے اپنی زندگی میں کتنی ماؤں پر رحم کیا، کتنے باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے یوم حساب ہوگا، آج کی شب تمہارے لیے شب حساب ہے، حساب کرو اور بتاؤ تم نے کتنے جوان بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ میری بات سن رہا تھا اور تھوک نکل رہا تھا، اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا، آنکھیں یوں دھندلا گئی تھی جیسے بیٹے کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا، چلو میں اپنی شرط سے باز آ جاتا ہوں، میری دوسری شرط پوری کر دو۔ وہ اچانک ہی خوش ہو کر بولا، مجھے منظور ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ مجھے میری حدیقہ واپس کر دو، میں کچھ نہیں جانتا وہ کون ہے، اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی جگہ مس گائیڈ نے کیسے لی، میں بھی کچھ نہیں جانتا، میری یہ شرط پوری کر دو۔ میں مجاہدین سے کہو اپنے لوگوں سے رابطہ قائم کرے، کچھ بھی کرے، صبح ہونے سے پہلے حدیقہ کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں کسی کمرے میں تنہا آرام کروں گا۔ وہ جہاں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے، اس نے دروازے کو کھولتے ہوئے کہا، یہ میرا خاص کمرہ ہے، تم آرام کر سکتے ہو۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا، بہت ہی خوبصورت سجا ہوا کمرہ تھا، سی سرپینٹ جیسے مجرم اور عیاش دولت مند ایسے مخصوص کمرے اپنے لیے رکھتے ہیں، لیکن سی سرپینٹ ایک بات اچھی تھی، وہ عیاش نہیں تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارتا تھا۔ عام طور پر مجرمانہ زندگی گزارنے والے بیوی بچوں کا بکھیڑا نہیں پالتے، اگر ایسا کر لیتے ہیں تو پھر فرشتوں کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہی ان کی کمزوریاں بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ گھریلو زندگی سے پرہیز کرتے ہیں۔ سی سرپینٹ میرے سامنے محض اس لیے جھک رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بے انتہا چاہتا تھا، ان کی خاطر وہ دنیا چھوڑ سکتا تھا۔ ابھی تو میں نے صرف اس کے بیٹے کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، اس کی فیملی کے دوسرے مہرے باقی تھے۔ میں اس انستی بستی گھریلو زندگی کو جہنم بنانا نہیں چاہتا تھا، اس کی بیوی بے قصور تھی، بچے معصوم تھے، میں صرف دھمکی دینے کی حد تک انہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا، سرپنچ ایک بات یاد رکھو، حدیقہ صبح سے پہلے میرے پاس آ جائے۔ دوسری بات، جہاں ہمارے مجاہدین قابض ہو چکے ہیں، قلعے کے اس حصے کو واپس لینے کی کوششوں سے باز آ جاؤ، تمہارا کوئی آدمی سمندری راستے سے بھی ادھر نہ جائے۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ فوراً پلٹ کر اپنی میز کے پاس گیا اور ایک ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد ہی ڈاکٹر ولیم بروک سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر تم نے یہ کون سی مصیبت میرے ساتھ ڈال دی ہے؟ میں کسی دشمن کو بہت سوچ سمجھ کر قلعے کے اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں، اس کے چاروں طرف سخت پہرے بٹھا دیتا ہوں۔ کرسٹوفر میکی تو ایسا دشمن ہے جو پورے یورپ میں پر اسرار مشہور ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نہیں 11 ہیں۔ پھر تم نے اس کے لیے میرے قلعے کا راستہ ہموار کیوں کیا؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں یہاں بہت پریشان ہوں، شاید تمہیں نہیں معلوم، اور اگر نہیں معلوم ہے تو لبنان کے ہر مجرم کو معلوم ہونا چاہیے، انٹرپول کا وہ بلائے جان عزت علی اچانک ہی آ پہنچا ہے۔ اس نے اب تک میرے 3 اڈوں پر کامیاب چھاپے مارے ہیں۔ ہم حیران ہیں
ہیں کہ وہ کیا بلا ہے، اس کے کتنے ذرائع کتنے وسیع ہیں، ہزاروں میل دور رہ کر سمجھ لیتا ہے کہ کس شہر میں کتنے اڈے ہیں اور وہ اڈے کہاں ہیں۔ تم اپنا دکھڑا رو رہے ہو، میری بات نہیں سننا چاہتے۔ مجھے بتاؤ میں کرسٹوفر میکی سے کس طرح نجات حاصل کروں۔ میرے پاس یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے کس طرح پریشانیوں کا سبب بن گیا ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو یرغمال بنا لیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اسے قلعے سے جانے کی اجازت دے دو، اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ بات یہی ہوتی تو میں کب کا معاملہ ختم کر دیتا۔ وہ تو حدیقہ کا مطالبہ کر رہا ہے، تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ فوراً اسے بھیجو۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے اسے گرفتار کیا تھا لیکن وہ فرار ہو گئی۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ میرے لیے میکی مصیبت بن جائے گا۔ صبح تک وہ یہاں نہ آئی تو میرے بیٹے کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈاکٹر ولیم بروک جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے قریب ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کہا 1 منٹ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے ریسیور اٹھا کر غصے سے کہا کون ہے؟ تو کہنا ہے مختصر الفاظ میں جلد کہو۔ لیلا ثانی کی آواز سنائی دی، وہ ہنستے ہوئے بولی ڈاکٹر میں نے کہا تھا مجھ سے ٹکراؤ گے تو تمہارے ساتھ آنے والے نئے مال کی کھیپ بیروت میں فروخت نہیں ہو سکے گی۔ اب تو پرانے مال کا سٹاک بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میں اب تک تمہارے 2 خفیہ اڈوں کا کباڑہ کر چکی ہوں۔ تم نے اپنے ان اڈوں کے نام برج کے حساب سے رکھے ہیں۔ بہرحال میں بتا دوں تمہارے اڈے عقرب اور سرطان کو تہز نہز کر چکی ہوں۔ تیسرے کا نام ابھی نہیں بتاؤں گی۔ ہو سکے تو اپنے تمام اڈوں کو بچائے رکھنے کی بھرپور کوشش کر لو۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں۔ لیلا نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ لیلا کے پاس جاتا، میں تو ڈاکٹر ولیم بروک کے تلملانے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ادھر سے سی سرپینٹ نے اسے مخاطب کیا تو وہ بری طرح جھنجھلا کر بولا تم سب جہنم میں جاؤ، میں کسی کی نہیں سن سکتا، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ ڈاکٹر ہوش میں تو ہو؟ مجھ سے اس انداز میں گفتگو کرو گے تو آئندہ تمہارا مال سمندری راستے سے نہیں آ سکے گا۔ میں تمہیں 15 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم نے حدیقہ کو پہنچانے کے سلسلے میں کوئی امید افزا بات نہیں کی تو برے نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کیا، پھر ایک بٹن کو دبایا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک ماتحت اس کمرے میں آ گیا۔ اس نے گرج کر کہا مس گائیڈ کو کھینچتے ہوئے لاؤ۔ ماتحت نے اسے حیرانی سے دیکھا لیکن سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی 2 شخص مس گائیڈ کو جبرن دھکے دیتے ہوئے اس کمرے میں لے آئے۔ وہ جھنجھلا کر بولی مسٹر سرپنٹ یہ کیا حرکت ہے؟ حرکت کی بچی فوراً بتاؤ حدیقہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، خود تمہارا باپ بھی نہیں جانتا۔ مجھے حدیقہ چاہیے، جب تک اس کا بحروپ اختیار کر سکتی ہو تو اس کے بارے میں بتا بھی سکتی ہو، نہیں بتاؤ گی تو یہاں قیدی بن کر رہو گی جب تک وہ ہمیں نہیں ملے گی، تمہاری رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا اسے لے جاؤ اور تہہ خانے کی کوٹھری میں ڈال دو۔ میں دروازہ کھول کر وہاں پہنچ گیا۔ تھامس گائیڈ کو دیکھتے ہوئے بولا افسوس اتنی حسین اور اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی مسٹر سرپنٹ اس نے جانے کیا چال چلی ہے، یہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے۔ یاد رکھو اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو اس کا بھلا ہوگا اور ہم سب کا نقصان کی بچی میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ لے جاؤ اسے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں نے پوچھا کیا اسے قید کرنے سے حدیقہ مل جائے گی؟ وہ جھنجھلا کر میری طرف پلٹا، پھر مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ یاد آ گیا کہ اس کی دکھتی رگ میرے ہاتھوں میں ہے۔ بڑی بے بسی سے بولا میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ولیم بروک کہتا ہے کہ حدیقہ اس کی قید سے فرار ہو گئی ہے۔ سرپنٹ میں تمہارے بیوی بچوں سے دشمنی نہیں کروں گا، لیکن میری جان پر بن آئے گی تو شاید مجبور ہو جاؤں۔ میں یقین دلاتا ہوں تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو، چاہو تو کسی روک ٹوک کے بغیر قلعے سے باہر جا سکتے ہو، یہاں سے جو لے جانا چاہو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں نے ٹھہر کر کہا میں حدیقہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچنے لگا، بیچارہ غصہ اپنی مٹھیوں پر دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم وزن گھٹانا چاہتے ہو، خون خشک کرنا چاہتے ہو تو غصہ دکھاؤ ورنہ دماغ کو قابو میں رکھو۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے پھر کہا میں تمہارے لیے ایک آسانی اور فراہم کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا اگر حدیقہ ڈاکٹر ولیم بروک کی قید سے فرار ہو گئی ہے تو یقیناً اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کی طرف آئے گی۔ تم اپنے مسلح گارڈز کو حکم دو کہ وہ نظر آئے اور یہاں داخل ہونا چاہے تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ پریشان ہو کر بولا کیا وہ مجاہدین کی فوج لے کر آئے گی؟ میرا اس قلعے پر قبضہ جمانے کا ارادہ نہیں ہے، میں صرف حدیقہ کو چاہتا ہوں، وہ آ جائے
تو اسے میرے پاس پہنچا دیا جائے اور مجاہدین کو باہر روک دیا جائے، میں اس سے ملوں گا، پھر یہاں سے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر چلا جاؤں گا۔ ساحلی علاقے پر ہمارا قبضہ ہے، وہ علاقہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اگر چپ چاپ چلے جاؤ گے تو تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے دو مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ پورا ہو گیا کہ تم مجھے اچھی طرح سمجھ لو اور زندگی بھر یاد رکھو کہ آئندہ کبھی مجھ سے ٹکرانے کی جرت نہ کرو گے تو آج بیٹا یرغمال بنا ہے، کل تمہارا پورا خاندان بنے گا۔ دی 11 کرسٹوفر میکیز چاہتے ہیں کہ کسی ملک کی کسی شہر میں کوئی خطرناک مجرم ہمارے سامنے سر نہ اٹھائے۔ اگر کوئی کہیں کا بے تاج بادشاہ ہے اور سمندروں میں سی سرپنٹ کہلاتا ہے تو کم از کم ہم سے ٹکرانے کی جرت نہ کرے۔ اس نے قائل ہو کر کہا، میں 11 میکنز کو جانتا ہوں اور تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، ابھی ٹھہرو، میں اپنے پاس کرسٹوفر میکی سے گفتگو کراؤں گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ آج زندگی میں پہلی بار ایک اصل کرسٹوفر میکی سے تمہاری بات ہوگی۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں، لیکن میرے یہاں آنے کا دوسرا مقصد سن لو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ عورت کے چکر میں پڑ کے بڑے بڑے گان چکر بن جاتے ہیں۔ میں حدیقہ کے چکر میں ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے اور مجاہدین کے کام آتا ہوں، حالانکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ جبکہ تم اصل کرسٹوفر میکی سے گفتگو کرو گے تو حدیقہ اور مجاہدین کا ذکر نہیں کرو گے۔ میں بالکل ذکر نہیں کروں گا۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو مجاہدین کو بے انتہا فائدے پہنچاؤ گے، میں انہیں اتنا فائدہ پہنچاؤں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اور بات، تمہارے ذریعے یہاں ایسا کوئی اسرائیلی نہیں آئے گا جو ماربنی عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف منظم کرے گا۔ میں ان معاملات میں کبھی نہیں پڑوں گا۔ میں میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کے پاس آیا اور اسے آپریٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اصلی کرسٹوفر میکی یعنی بلیک شیڈو سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مسٹر کے ایم، اس وقت میں کوڈ ورڈز بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے قریب ڈیمور کے علاقے کا سی سرپنٹ موجود ہے۔ کیا تم اس کے علاقے میں ہو؟ جی ہاں، میں اس کے قلعے میں ہوں اور قلعے کے ساحلی حصے پر میرا قبضہ ہے۔ تم نے کمال کر دیا، اس کا مطلب ہے ہم سی سرپنٹ سے اپنی چند اہم شرائط منوا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سی سرپنٹ کی موجودگی میں تم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سی سرپنٹ سے براہ راست گفتگو ہو، میں اپنی مختصر سی رودات سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے بلیک شیڈو کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح ڈاکٹر ولیم بروک اور اس کے آدمی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، مجھے نقلی کرسٹوفر میکی سمجھ رہے تھے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی جاسوسا کو بھی میرے پیچھے لگا دیا تھا، غرض یہ کہ بیروت سے ڈیمور تک پہنچنے کی داستان سنا رہا تھا۔ اس دوران میں محسوس کیا کہ بلیک شیڈو خاموش بیٹھ کر سننے کے دوران کبھی کبھی میز پر انگلیوں سے طبلہ بجاتا تھا، کھٹ کھٹا کھٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ رسونتی نے درست کہا تھا، وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، بے اختیار میز پر انگلیاں بجانے لگتا تھا۔ اس نے تمام رودات سننے کے بعد کہا، ہم نے سوچا تھا گولڈن ریکٹ والوں سے صرف $1,00,000 وصول کر کے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اب یہ رقم دگنی کر دو مسٹر کے ایم، اب اس سے 1,00,000 کیا، ہم $1 بھی وصول نہیں کر سکیں گے۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ ساتھ میں گولڈ مین ڈاکٹر ولیم بروک کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے انٹرپول کے اس بلائے جان عزت علی کو خبر ہو گئی کہ وہ بیروت پہنچ گیا ہے۔ اس نے اس کے تمام 3 اہم خفیہ اڈوں پر کامیاب چھاپے مارے۔ آج کی رات صرف گولڈن ریکٹ والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مجرموں کے لیے قیامت کی رات ہے۔ یہ تو بہت ہی بری خبر ہے۔ اچھا ہوا تم بیروت میں نہیں ہو، لیکن سی سرپنٹ ہماری گفتگو سن رہا ہے تمہارے ساتھ۔ اسے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیروت سے وہ ڈیمور کا رخ کرے گا تو سب سے پہلے سی سرپنٹ کی نیندیں اڑا دے گا۔ سی سرپنٹ نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مسٹر اصلی کرسٹوفر میکی، میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں پہلی بار تم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ فی الحال مجھے عزت علی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج صبح تک سمندری راستے سے میرا کوئی مال نہیں پہنچے گا۔ دوسرے یہ کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے اور یہاں کی تلاشی لینے کے لیے باقاعدہ عدالت سے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بھی لے گا تو میرے خفیہ اڈوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کیا خوش فہمی ہے! ایسی خوش فہمی گولڈن ریکٹ والوں کو بھی تھی۔ بہرحال یہ تمہارے معاملات ہیں، تم خود بہتر سمجھ سکتے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا کے ایم تمہارے ساحلی علاقے کو واپس کر دے اور یہاں سے چپ چاپ چلا جائے؟ اس سے بہتر بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ہمیشہ دوست بن کر رہیں گے۔ دوست بن کر رہنے کے لیے دوستی نبھانا پڑتی ہے۔ میں اس شرط پر دوستی کر سکتا ہوں کہ آئندہ سمندری راستے سے کسی بھی اسمگلر کا مال تمہارے ذریعے قلعے میں پہنچے اور
قلعے سے لبنان میں آئے تو تم مال کے پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں اطلاع دو گے۔ مسٹر کے ایم، اس طرح میرا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ یہاں سے مال لے جانے والے اور مال لانے والے اسمگلر مجھ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ تمہارا دھندا پہلے سے زیادہ چلے گا، کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ جب بھی تم ان کے متعلق اطلاع دو گے، ہم اس مال کے ساحلی علاقے تک پہنچنے سے پہلے ہی بیچ سمندر میں انہیں گھیر لیں گے اور انہیں بلیک میل کریں گے اور ان سے رقمیں وصول کریں گے۔ پھر وہ مال قلعے میں پہنچ جائے گا اور وہاں سے نکل کر لبنان کے مختلف علاقوں میں جائے گا، تو ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ اس طرح تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ مجھے منظور ہے، مسٹر میکی سے کہہ دو کہ میرے بیٹے کو یرغمال نہ بنائے۔ میرا کے ایم جب بھی تمہارے قلعے سے جائے گا دوست بن کر جائے گا، اور دوست کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ جو ہمارے درمیان زبانی معاہدہ ہو رہا ہے، اس پر تم کس حد تک قائم رہو گے ہم نہیں جانتے۔ جب تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا اور ہمارا میکی قلعے سے نکل آئے گا تو اس کے بعد تمہارے تیور یقیناً بدلیں گے۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، کبھی نہیں، میں ہمیشہ دوست بن کر رہوں گا، ہمیشہ مخبری کروں گا اور سمندری راستے سے آنے والے ایک اسمگلر کے متعلق اطلاع دیتا رہوں گا۔ مسٹر سرپنٹ، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ہم بیروت میں ساتھ میں گولڈن مین سے $1,00,000 وصول کرنا چاہتے تھے۔ عزت علی کی آمد کے باعث نہ کر سکے، لہذا تم $1,00,000 میرے کے ایم کو دے دو۔ وہ تمہارے بیٹے کو رہا کر دے گا، لیکن کب رہا کرے گا اور کس وقت وہاں سے جائے گا وہ اپنے طور پر خود بہتر سمجھتا ہے۔ میں صرف اتنی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بلیک شیڈو نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کے ایم، میرا مشورہ ہے جب تک عزت علی لبنان کے کسی بھی علاقے میں موجود ہے تم رپوش ہو جاؤ یا یہ ملک چھوڑ دو۔ خواہ مخواہ اس سے ٹکرانا دانشمندی نہ ہوگی۔ وہ شیطان ہے، دنیا کے تمام خطرناک مجرم اسے ناگہانی بلا کہتے ہیں۔ کب کس وقت کس کی شہر اکبر پہنچ جائے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا، اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر سے ہونے والی گفتگو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ وہ ٹرانسمیٹر کا دائرہ، اثر اور اس کی سمت کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اپنی ساری سرگرمیاں بند کر دو، فی الحال خاموش رہو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ گوشہ گمنامی میں گولڈ مین، اس دوران تم سے بھی رابطہ قائم نہیں کر سکوں گا۔ موقع ملا تو کوئی ضروری اطلاع دے سکوں گا۔ اچھی بات ہے، میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کر لیا کروں گا۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی، میں نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ سی سرپنٹ نے کہا، تمہارے اصلی کرسٹوفر میکی نے میرے بیٹے کی زندگی کی ضمانت دی ہے۔ بے شک دی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں حدیقہ کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ مطالبہ پورا ہوگا تو اصلی کرسٹوفر میکی کی دی ہوئی ضمانت اپنی جگہ قائم رہے گی، تمہارے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی میز پر رکھے ہوئے انٹرکام سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ سی سرپنٹ نے اس کے بٹن کو دبا کر آن کیا۔ دوسری طرف ریڈیو روم سے اس کا بیٹا جان ملبوریا عرف بلی کہہ رہا تھا، پاپا یہاں چھاپا مار دروازے تک پہنچ گئے ہیں، دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور انہیں کرسٹوفر میکی کی آواز سنائی نہیں دی ہے۔ پاپا وہ دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ میں نے فوراً ہی وہاں رکھے ہوئے ایک مائک کو آن کرتے ہوئے اعلان کیا، میرے جان نثارو، کرسٹوفر میکی تم سے مخاطب ہے، کنٹرول روم کا دروازہ نہ توڑو۔ یہ سی سرپنٹ کی غیر ذمہ داری ہے کہ اس نے وقت کا خیال نہیں رکھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میری آواز نہیں سنائی دی۔ بہرحال میں بخیریت ہوں، آئندہ تم لوگوں کو ہر 1 گھنٹے کے بعد میری آواز سنائی دے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ کنٹرول روم کا دروازہ نہ توڑو، اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ یہ کہنے کے دوران میں ان کے دماغوں میں جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے مشورے پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ نہیں توڑا، اپنے اپنے محاذ پر چلے گئے۔ میں نے کہا، مسٹر سرپنٹ، آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا، 1 گھنٹے بعد میری آواز میرے لوگوں کو سنا دینا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں دروازے پر آیا، اسے کھول کر جمع ہی لیتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، 1 گھنٹے بعد بیدار کر دینا۔ ہاں، اگر حدیقہ آ جائے تو فوراً ہی جگا سکتے ہو۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ابھی خیال خوانی کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سونیا، رسونتی وغیرہ کی خبر لیتا، مجھے اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لینا تھا۔ کہیں کسی طرف سے کوئی خامی رہ جاتی تو بعد میں میرے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی۔ میرے موجودہ حالات یہی تھے کہ میں سی سرپنٹ پر برتری حاصل کر چکا تھا۔ باہر سے وہ قلعہ بہت ہی پر اسرار اور ناقابل تسخیر نظر آتا تھا۔ میں خود نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے اس پر قابو پالوں گا۔ ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، لیکن میرے اندر کی ایک چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پہاڑ تو کھود رہے ہو اور چوہا بھی نکلا ہے، ہو سکتا ہے اس چوہے کے پیچھے ہاتھی نکل آئے۔ میں نے اس پہلو پر غور کیا۔ پہلی بات سمجھ میں آئی کہ سی سرپنٹ کے تمام اہم مہرے میری مٹھی میں ہیں۔ جب تک وہ خیال خوانی کی ذات میں رہیں گے کوئی ہاتھی نہیں نکلے گا اور میرا ہی پلڑا
بڑا بھاری رہے گا۔ میں نے احتیاطاً سی سرپینٹ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، پھر اس کے بیٹے جان بلی اور اس کی بیوی اور دوسرے بچوں کے دماغوں میں باری باری جھانکتا رہا۔ ان میں سے کسی کے دماغ سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ میری لا علمی میں کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ قارئین جانتے ہیں کہ اب ایک نہیں دو ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ اگر میں اپنی جگہ مصروف رہتا اور بڑی دیر تک رسونتی وغیرہ سے رابطہ قائم نہ کرتا تو یقیناً انہیں میرے متعلق تشویش ہوتی۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ میں نے پچھلی شام سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ رسونتی، سونیا اور آلہ بی بی اور دوسرے ساتھیوں کی نہ تو خبر لی تھی اور نہ ہی کسی نے رسونتی کے ذریعے میرا حال معلوم کیا تھا۔ میں رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی بڑی نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ پتہ چلا اس کے بازو میں گولی لگی ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے تک بے ہوش تھی، اب ہوش میں آئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، کس نے گولی چلائی ہے؟ وہ کراہتے ہوئے بولی پتہ نہیں، میں بڑی تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ اوہ فرحار، یہ ٹارڈر غلبہ بڑا ظالم ہے، اس نے میرے بازو سے خنجر کے ذریعے گولی نکالی ہے۔ میں تو ہر لمحہ مرتی رہی اور چیختی رہی۔ وہ بیچارہ مجبور ہے، وہاں نہ تو سرجری کا سامان ہے اور نہ ایسے انجیکشن اور دوائیں وغیرہ ہیں جن کے ذریعے تمہیں بے ہوش کیا جاتا۔ وہ کراہنے لگی، اپنی محبت کرنے والے کو پاس دیکھ کر کچھ اور زیادہ تکلیف کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات تھی کہ ایسی شدید تکلیف کے وقت میں زیادہ سے زیادہ محبت سے پیش آؤں۔ میں نے بڑے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تم تو بڑی حوصلے والی ہو، تکلیف کو برداشت کرو۔ اگر کسی سرجن کو اس کے آلات کے ساتھ یہاں بلایا جاتا تو پتہ نہیں کسی قریبی ملک سے وہ کب یہاں پہنچتا، یا تمہیں کسی قریبی ملک کے اسپتال میں منتقل کیا جاتا تو اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی۔ گولی کی وجہ سے تمام جسم میں زہر پھیل سکتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے پچکارتے ہوئے پوچھا کیا وہ گولی مارنے والا پکڑا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو اسی وقت گر پڑی تھی۔ سونیا نے ادھر دوڑ لگائی تھی۔ تم آرام کرو، میں سونیا کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اس کے بستر کے آس پاس ٹارڈر غلبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اسے مخاطب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ صرف رسونتی کرتی رہی تھی۔ میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی قاتل کا پیچھا کر رہی ہوگی یا اس کی گردن دبوچ رہی ہوگی، لیکن وہ آرام سے ایک کاٹیج میں نیم دراز تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا تم آرام کر رہی ہو اور رسونتی وہاں تکلیف میں مبتلا ہے، کیا تم چاہتے ہو دوسری گولی کا نشانہ میں بن جاؤں؟ مجھے بتاؤ تم نے کیا رائے قائم کی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسونتی خوش نصیب ہے، یہاں بجلی کی روشنی نہیں ہے، مشلیں جلتی ہیں یا لالٹین کی روشنی ہوتی ہے، گولی چلانے والے صحیح نشانہ نہیں لے سکا۔ دوسرے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہوں، رسونتی کے ساتھ مجھے بھی نشانہ بنانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہو کہ جیسے ہی رسونتی گولی کھا کر گرے گی میں جوش میں آ کر قاتل کا پیچھا کروں گی اور وہ مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یا وہی قاتل دوسری گولی سے میرا نشانہ لے گا۔ رسونتی کہہ رہی تھی کہ تم قاتل کے پیچھے دوڑتی ہوئی گئی تھی، میں نے دکھاوے کے لیے یہی کیا، دوڑتی ہوئی اس کاٹیج میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں اس قبیلے کی ایک جنگجو عورت ہے، ویسے تو یہاں سبھی جنگجو ہیں، بچپن ہی سے جنگ کی تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے اسے اپنی جگہ بھیج دیا ہے، اس سے پہلے اس کی آواز ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈ کر لی ہے۔ میں سوچ رہی تھی تم آؤ گے تو میں تمہیں اس کی آواز سناؤں گی، اس طرح تم اس کے ذریعے دشمنوں تک پہنچ سکو گے۔ اس نے ریکارڈر کو آن کیا، میں نے اس عورت کی آواز سنی، پھر کہا اسے بند کر دو، میں جا رہا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں ایک بار پھر سونیا کی ذہانت اور حاضر دماغی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی جگہ کوئی دوسری ہوتی یا دوسرا ہوتا تو یقیناً اندھا دھند قاتل کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا اور یہی سوچتا کہ رسونتی جیسی ہستی ایک گولی کا نشانہ بن چکی ہے تو اسے جان پر کھیل جانا چاہیے، قاتل کو گرفتار کرنا چاہیے یا اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ جوش اور جنون میں بڑے بڑے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سونیا نے سوچا پہلی گولی نیم تاریکی کے باعث نشانے پر نہ بیٹھ سکی، ہو سکتا ہے کہ دوسری گولی اس کے جسم کے پار ہو جائے۔ پھر یہ کون سی دانش مندی ہے کہ اندھیری رات میں کسی قاتل کا تعاقب کیا جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ دشمن اس طرح سونیا کو بھڑکا کر اپنے دام میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے دشمنوں کی یہ حسرت پوری کر دی تھی، اپنی جگہ دوسری عورت کو روانہ کر دیا تھا۔ اب میں اس دوسری کے دماغ میں موجود تھا، وہ گھنی جھاڑیوں کے درمیان تھی، سر اٹھا کر دور کہیں تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم شہری اور مہذب زندگی گزارنے والے بجلی کی روشنی کے محتاج ہو گئے ہیں، ورنہ دور دراز کے علاقوں میں جو قبائلی زندگی گزارتے ہیں آج کی سائنسی ایجادات اور مصنوعات سے محروم رہتے ہیں، وہ زمانہ قدیم کے لوگوں کی طرح اندھیرے میں زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تاریکی میں بھی تاروں بھرے آسمان کی ٹمٹماتی روشنی میں دشمنوں کو دیکھ لیتے ہیں، یا ہلکی سی آہٹ پر سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کے قدموں کی چاپ ہے یا جانوروں کے۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے
دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ قدموں کی جو آہٹ سنائی دے رہی ہے وہ آنے والے نہیں جانے والے قدموں کی آواز ہے۔ ضرور کوئی دوڑ رہا ہے، شاید جو قاتل ہے وہ اس آبادی سے دور چلا جانا چاہتا ہے۔ وہ جاڑی سے نکلی، پھر دبے قدموں آواز کی سمت چلنے لگی۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، اگر قاتل ایک سے زیادہ ہوئے تو کیا میں ان پر قابو پا سکوں گی؟ ایک ہوں یا 10، میں نے آج تک پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا۔ مر جاؤں گی یا مار ڈالوں گی؟ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، مادام رسونتی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر نئی مملکت قائم نہیں ہو سکتی۔ اسے قاتل نے گولی مار دی اور ٹارٹر غلبہ کے آدمی خاموش ہیں۔ اس کی سوچ نے جواب دیا، پوری بستی اس قاتل کو گھیرنا چاہتی تھی لیکن سونیا نے منع کر دیا۔ اس کے حکم کے مطابق صرف میں اس قاتل کا تعاقب کر رہی ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ چلتے چلتے رک جاتی، کان لگا کر قدموں کی آہٹ سنتی تھی اور پھر سمت بدل کر اسی طرف جانے لگتی تھی۔ جانے والا بھی سمتیں بدل رہا تھا، پھر وہ ٹھٹک گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اب محض آگے سے نہیں پیچھے سے بھی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے کان لگا کر سنا، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن ایک نہیں تھا، کئی تھے اور انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا تھا۔ اس نے ایسے وقت میں گوریلا جنگ کی ایک مشق کا مظاہرہ کیا، ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھا، پھر ایک قریبی درخت پر چڑھتی چلی گئی۔ دشمن بھی اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹارچ روشن کرنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہ ہوتا، اس لیے وہ بھی آہٹوں پر چل رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ سونیا ان کا تعاقب کس انداز میں کر رہی ہے اور انہیں بھی کس طرح محتاط ہو کر اسے گھیرنا چاہیے۔ میں نے سونیا کے پاس پہنچ کر کہا، تمہاری تدبیر بڑی کامیاب رہی۔ گھیرنے والے اسے سونیا سمجھ رہے ہیں اور جسے تم نے بھیجا ہے وہ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی کاٹیج کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور مرجانہ داخل ہوئی۔ اس نے سونیا کو دیکھتے ہی کہا، تم نے مجھے نیند سے کیوں نہیں جگایا؟ میں وہاں سوتی رہی اور تم یہاں بیٹھی آرام کر رہی ہو۔ وہ کون تھا؟ کس نے گولی چلائی؟ سونیا نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو، تم پوچھ رہی ہو وہ کون تھا، اور جب شناخت نہ ہو سکے تو اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگنا دانش مندی نہیں ہے۔ اگر میں جاگتی رہتی۔ سونیا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم سو رہی تھی اور گولی کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی۔ ان کے ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ سونیا، تم اتنی سیدھی نہیں ہو کہ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ مجھے بتاؤ، تم اس قاتل کو چھوٹ دے رہی ہو یا اسے پہچان کر فی الحال نظر انداز کر رہی ہو؟ یہاں بجلی کی روشنی نہیں ہے۔ فائرنگ کے وقت غلبہ کے کئی آدمی موجود تھے، ہم میں سے کوئی قاتل کو نہ پہچان سکا۔ اس بستی میں اگر دشمن کا کوئی آدمی چھپا ہوا ہے تو اس نے پچھلے دن سے مجھے رسونتی کے ساتھ برابر دیکھا ہے۔ تم آج بلبا کے ساتھ پہنچی ہو، شام تک اس کی تیمارداری میں لگی رہی، اس کے بعد کاٹیج سے باہر نہیں آئی، اس لیے دشمنوں کی نظروں میں رسونتی کے علاوہ میں تھی۔ وہ ہم دونوں کو شکار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تم پر گولی کیوں نہیں چلائی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے رسونتی کو نشانہ بنایا، دوسری بار مجھے نہ بنا سکے کیونکہ میں نے دوڑ لگا دی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گولی چلانے والا شاید مجھے انا میریا کے روپ میں نہ پہچانتا ہو، اسے رسونتی کے ساتھ سونیا کا چہرہ نظر نہ آیا ہو۔ بہرحال اگر ان کا منصوبہ یہ ہوگا کہ رسونتی کو گولی ماریں اور مجھے اپنے پیچھے لگائیں اور کہیں دور لے جا کر گھیر لیں تو میں ان کی حسرت پوری کر رہی ہوں۔ میں نے نتاشا کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے۔ میں نتاشا کے پاس پہنچ گیا، وہ گھنے درخت کی شاخ پر بیٹھی نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور پستی میں کچھ سائے نظر آ رہے تھے، وہ ادھر سے ادھر چل رہے تھے اور اسے تلاش کر رہے تھے۔ نتاشا ان کی صحیح تعداد معلوم کرنا چاہتی تھی، تاریکی میں سائے گڈ مڈ ہو رہے تھے، پھر بھی اس نے 6 تک گنتی کی۔ سونیا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ان سے مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر اور تحمل سے ان کی آواز سننے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ رسونتی اس کے دماغ میں پہنچے اور اس کے ذریعے قاتلوں کے دماغوں تک پہنچ جائے، اسی لیے وہ صبر سے اس شاخ پر بیٹھی ان کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف دشمن محتاط تھے، وہ اپنے منہ سے آوازیں نہیں نکال رہے تھے۔ نتاشا کے دماغ میں یہ تدبیر آئی کہ درخت سے ایک پھل توڑ کر ان کی طرف دے مارے، شاید دہشت کی وجہ سے کوئی بول پڑے۔ تدبیر اچھی تھی لیکن دشمنوں میں سے کسی کو یہ وہ پھل جا کر لگتا تو اس بات کی نشاندہی ہو جاتی کہ سونیا درخت پر چڑھ کر چھپی بیٹھی ہے۔ میں نے نتاشا کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں پھل توڑ چکی ہوں اور انہیں مارنا چاہتی ہوں مگر میرے ہاتھ کیوں رک جاتے ہیں؟ نتاشا، میں رسونتی بول رہی ہوں، تم انہیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاؤ گی، چپ چاپ وہیں بیٹھی رہو۔ جب وہ چلے جائیں اور تمہیں پورا یقین ہو جائے کہ تمہاری آہٹ پر کوئی تعاقب نہیں کرے گا اور تمہیں گھیرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو چپ چاپ بستی میں چلی آنا۔ لیکن مادام، یہ کیا ہوا؟ آخر تعاقب کرنے کا کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے۔ میں ان میں سے کسی کو بھی بولنے پر مجبور کر سکتی ہوں، آپ میری پرواہ نہ کریں۔ مجھے اس بستی کے ایک ایک
ایک فرد کی جان عزیز ہے۔ میں کسی کو بے مقصد نہیں مرنے دوں گی۔ جو حکم دے رہی ہوں اس پر عمل کرو، ابھی وہیں بیٹھی رہو، اطمینان سے واپس آنا۔ میں اس کے دماغ سے سونیا کے دماغ میں پہنچا، اسے وہاں کے حالات بتائے۔ اس نے تمام باتیں سننے کے بعد مرجانہ کی طرف دیکھا، پھر سوچ کے ذریعے پوچھا، فرحاد آخر مرجانہ سنے کب تک اپنی خیال خوانی چھپائے رہو گے؟ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو جان دے سکتی ہیں لیکن تمہارا راز کبھی فاش نہیں کر سکتی۔ ایسی سباتا بھی ہے اور ایسی پومی بھی ہے۔ یہ سب کو اپنا رازدار بنانا چاہتا ہوں، سب پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن ربی اسفندی آج جیسے لوگ تنویمی عمل کے ذریعے میرے وفادار ساتھیوں کے دماغوں کو کھنگال ڈالتے ہیں اور چھپے ہوئے راز تک پہنچ جاتے ہیں، اسی لیے محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ احتیاط اس طرح بھی ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے تل عبید میں ڈمی فرحاد کے ساتھ کی ہے۔ رسونتی نے اسے نیند کی حالت میں اپنا معمول بنا کر اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ وہی اصل فرحاد ہے، اور اگر کوئی تنویمی عمل کے ذریعے دوسرا اسے سوالات کرے تو وہ فرحاد کی حیثیت سے جواب دے۔ مرجانہ، سباتا، پومی، واٹسو، روکی اور عزت علی وغیرہ ایسے قابل اعتماد لوگ ہیں جنہیں تمہاری خیال خوانی کا علم ہونا چاہیے۔ فرض کرو ان میں سے کوئی دشمنوں کی گرفت میں آتا ہے اور ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ تنویمی عمل کے ذریعے ان سے حقیقت اگلوائی جائے گی، تو اس سے پہلے ہی تم اور رسونتی اپنے تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغ سے یہ بات مٹا سکتے ہو کہ فرحاد علی تیمور خیال خوانی کر رہا ہے۔ تمہارا مشورہ معقول ہے۔ بعض اوقات میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ میرے اتنے وفادار اور جانثار ساتھی ہیں اور میں ان سے اپنی خیال خوانی کی صلاحیت کو چھپاتا رہتا ہوں۔ بہرحال تم کہتی ہو تو میں اپنی خاص ساتھیوں کے ساتھ اپنی اس صلاحیت کا انکشاف کر دیتا ہوں۔ تم اچانک مرجانہ کو مخاطب کرو گے تو وہ چونک جائے گی، طرح طرح کے سوالات کرے گی۔ اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں بات بنا لوں گا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کر رہا ہوں، تم انجان بنی رہو۔ اگر وہ تمہیں میرے متعلق کوئی خبر سنائے تو حیرانی ظاہر کرنا۔ یہ کہتے ہی میں نے مرجانہ کے دماغ پر دستک دی۔ وہ چونک کر بولی، ارے رسونتی تو تکلیف میں مبتلا ہے، کیا اس حالت میں خیال خوانی کر سکتی ہے؟ میں رسونتی نہیں، فرحاد علی تیمور ہوں۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا واقعی تم ہو؟ ہاں، تم اتنی زیادہ حیران کیوں ہو؟ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ خیال خوانی کی صلاحیتیں محروم ہوئیں اور پھر بحال ہو گئیں؟ ہاں، اس نے ہاں کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ بتاؤ کیسے یہ صلاحیت بحال ہو گئی؟ تم کہاں ہو؟ اب تم میرے متعلق طرح طرح کے سوالات کرو گی۔ پہلے جن حالات سے گزر رہا ہوں ان کے متعلق گفتگو ہو جائے۔ میں بہت دیر سے سونیا کے دماغ میں تھا، اس کے ذریعے نتاشا کے دماغ میں پہنچا۔ میں نتاشا کے متعلق اسے بھی بتانے لگا۔ ادھر سونیا نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، مرجانہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں گم ہو گئی ہو؟ کیا تصور میں کسی سے باتیں کر رہی ہو؟ سونیا، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہی ہوں۔ فرحاد کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بحال ہو گئی ہے، وہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں سونیا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ بولی، ہاں مرجانہ، یہ میرے دماغ میں آ گئے ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ فرحاد، تم اپنے متعلق بتاؤ، کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کام کی بات سنو۔ قاتلوں تک پہنچنے اور یہاں آنے والے نمائندوں کی اصلیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بہت بہتر تدبیر ہے۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ ابھی اعلان کرا دو کہ رسونتی گولی کا نشانہ بن چکی ہے۔ اس کا خیال خوانی کرنے والا دماغ ہمیشہ کے لیے موت کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے۔ وہ چونک کر بولی، یہ نئی تدبیر کیا سوجی؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے منصوبے کے مطابق جن لوگوں نے رسونتی کو قتل کرنا چاہا تھا وہ فخریہ اظہار کریں گے کہ انہوں نے ٹیلی پیتھی کا ایک کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ میری طرف سے انہیں اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے خیال خوانی کے بغیر بے ضرر سمجھتے ہیں۔ رسونتی کی موت کا اعلان ہوتے ہی وادی کاف میں تم اور مرجانہ دو اہم ہستیاں رہ جائیں گی جنہیں خطرناک تنظیمیں اور دوسرے ممالک قیدی بنانا چاہیں گے۔ وادی کاف کے اطراف جن لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہ تمام جاسوس اور گوریلا فائٹر وادی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تمہیں اور مرجانہ کو زندہ گرفتار کرنا چاہیں گے۔ اس لیے رسونتی کی موت کا اعلان کرنے سے پہلے یہاں اچھی طرح مورچہ بندی کر لو تاکہ بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکو۔ ویسے وہ حملہ آور زیادہ کھیل نہیں کھیل سکیں گے۔ ہم پھر ڈرامائی انداز میں خیال خوانی کا انکشاف کریں گے۔ اس طرح جو ممالک اور جتنی خطرناک تنظیمیں ہم سے دوستی کا دم بھرتی رہی تھیں اور رسونتی کی موت کی تصدیق ہوتے ہی اپنے تیور بدل لیے تھے، وہ پھر ہم سے دوستی کا دم بھرنے لگیں گی۔ وہ مختلف ممالک کے نمائندے جو یہاں پہنچ چکے ہیں، ہم ان کی بھی بدلتی ہوئی پالیسیاں اور تیور دیکھ سکیں گے۔ اگرچہ ہم اپنے دشمنوں کو بارہا آزما چکے ہیں، ایک بار انہیں اور آزمائیں اور ان پر یہ ثابت کر دیں کہ نئی مملکت بنانے والے نادان نہیں ہیں۔ ہم انہیں ہر مرحلے پر بے نقاب کرتے رہیں گے۔ وہ پہلے ہی بے نقاب ہو کر ہماری مملکت میں قدم رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔
ہوگا۔ سونیا میرے منصوبے کے متعلق مرجانہ کو بتاتی جا رہی تھی اور مرجانہ میری تائید کر رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے کہا، اچھی بات ہے، ہم ٹارڈر غلبہ کے پاس جا کر مشورہ کرتے ہیں، لیکن یہاں مختلف ممالک کے جو نمائندے ہیں وہ رسونتی کا آخری دیدار کرنا چاہیں گے۔ کیا ان حالات میں رسونتی ایک لاش بنی رہ سکتی ہے؟ وہ یوگا کی ماہر ہے، سانس روکنا جانتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسا میک اپ کرو جیسے لاش سفید پڑ گئی ہو۔ ایسے وقت جب کہ دوسرے ممالک کے نمائندے اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے ایک قطار میں اس کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے تو میں اس کے دماغ میں رہ کر اسے ایک لاش کی طرح ساکت رہنے کے سلسلے میں مدد کرتا رہوں گا۔ اچانک میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ سی سرپینٹ کی آواز سنائی دی، مسٹر میکی، 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، اپنی آواز مجاہدین کو سناؤ ورنہ وہ میرے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔